السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مائیکل کیرول کی عمر 19 سال تھی۔ وہ تعلیم مکمل نہیں کر سکا۔ اس کی کمپنی بھی بری تھی۔ وہ 16 سال کی عمر میں شراب، چرس اور کوکین کا عادی ہو گیا اور نشہ پورا کرنے کے لیے چوری چکاری کرنے لگا۔ پولیس کیس بنا۔ وہ عدالت میں پیش ہوا اور عدالت نے اس کی کلائی پر الیکٹرانک ٹیگ لگا دیا۔ وہ جوئے کا عادی بھی تھا۔ جوئے کی لت میں مبتلا لوگ لاٹریاں بھی خریدتے رہتے ہیں۔ مائیکل بھی چلتے پھرتے لاٹری ٹکٹ خریدتا رہتا تھا۔ 2002 عیسوی میں اس کی لاٹری نکل آئی۔ اسے 5 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم ملی۔ یہ 19 سال کے فقرے، کم پڑھے لکھے اور معمولی چور کے لیے بڑی رقم تھی۔ یہ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی ہو گیا۔ مائیکل نے اس رقم سے اپنی تمام حسرتیں، تمام خواہشیں پوری کرنا شروع کر دیں۔ اس نے کاروبار بھی کیا، پراپرٹی بھی خریدی، گاڑیاں بھی لیں، سٹاف بھی رکھا، بڑا گھر بھی لیا اور پارٹیز بھی کیں۔ دولت کی یہ برسات 8 سال تک جاری رہی۔ یہ 2010 میں پہنچا تو یہ ایک دن دوبارہ فٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ گاڑیاں بک چکی تھیں، پراپرٹی بینک ضبط کر چکے تھے، سٹاف نوکری چھوڑ کر جا چکا تھا، دوست فرار ہو چکے تھے اور اس کا گھر نیلام ہو چکا تھا۔ مائیکل کے حالات جولائی 2010 میں اس قدر خراب ہو گئے کہ یہ لندن کے ایک ریسٹورنٹ میں فرش اور باتھ روم صاف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مائیکل آج کرائے کے کمرے میں رہتا ہے، فاسٹ فوڈ کے ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے اور بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرتا ہے۔ دولت مندی کے گزرے زمانوں کو یاد کرتا ہے۔ مائیکل اس انجام کا پہلا شکار نہیں۔ برطانیہ، یورپی یونین اور امریکہ میں مائیکل جیسی درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ قسمت اور دولت کی دیوی نے ان کے دروازے پر دستک دی، ایک ٹچ سے ان کی خواہشوں کو سونا بنایا، لیکن ابھی دولت کی دیوی کے قدموں کے نشان بھی مدم نہیں پڑے تھے کہ یہ لوگ دوبارہ فٹ پاتھ پر آ گئے۔ آپ برطانیہ کے لارورتھ ہور کی مثال لیجئے۔ اس نے 2004 میں لاٹری کے ذریعے 7.5 ملین پاؤنڈ حاصل کیے۔ یہ 2 سال بعد جیل میں تھا۔ مارک گارڈیز نے 1995 میں 23 ملین پاؤنڈ کی لاٹری خریدی۔ یہ 3 سال بعد عدالت میں کھڑا تھا اور یہ 8 سال تک مقدمات کا سامنا کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ نقل مکانی پر مجبور ہو گیا۔ راجر اور لارا گرفٹس کو 2005 میں لاٹری کے 2 ملین پاؤنڈ ملے۔ راجر IT مینیجر تھا اور لارا اسکول ٹیچر۔ یہ چھوٹے سے کمرے میں ہنسی خوشی رہتے تھے، لیکن لاٹری نکلنے کے بعد دونوں میں طلاق ہو گئی اور یہ 2 سال بعد بازار میں اپنی خریدی ہوئی چیزیں بیچ رہے تھے۔ راجر کے بینک اکاؤنٹ میں صرف 7 پاؤنڈ تھے، جبکہ لارا کے کریڈٹ کارڈز بند ہو چکے تھے اور یہ بینکوں کے لا ڈپارٹمنٹ میں دھکے کھا رہی تھی۔ یہ چھوٹی لاٹریاں جیتنے والے لوگ تھے۔ آپ اب برطانیہ کی بڑی لاٹریاں جیتنے والوں کی کہانیاں بھی ملاحظہ کیجیے۔ سمانتھا اور اسکیڈنگ کی 2009 میں 4 کروڑ 55 لاکھ پاؤنڈ کی لاٹری نکلی۔ پاکستانی روپوں میں یہ رقم 9 ارب روپے بنتی ہے۔ یہ دونوں اتنی رقم پا کر انتہائی خوش تھے، لیکن صرف 18 ماہ بعد دونوں میں طلاق ہو گئی۔ سمانتھا بارباڈوس شفٹ ہو گئی، جبکہ اسکینڈنگ نے بیلجیم کے شہر گینٹ میں گھر لے لیا اور یہ اب ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کے تمام عزیز، رشتہ دار اور دوست ان کے رویے کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ دونوں مردم بیزار ہو چکے ہیں اور ان کی تنہا اور اداس شامیں شراب نوشی میں گزرتی ہیں۔ اینڈرین اور گلیان بے فورڈ کی 2012 میں 148 ملین پاؤنڈ یعنی پاکستانی روپوں میں 29 ارب روپے کی لاٹری نکلی۔ یہ دونوں 15 ماہ بعد ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور ان کی دولت بھی بڑی تیزی سے پھٹی ہوئی بوری کے گرتے ہوئے دانوں کی طرح ختم ہو رہی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بھی لڑ رہے ہیں اور ڈیوڈ اور انجیلا ڈیوس لاٹری پانے والا تیسرا بدقسمت جوڑا ہے۔ ان کی 101 ملین پاؤنڈ کی لاٹری نکلی۔ یہ رقم پاکستانی روپوں میں 18 ارب روپے بنتی ہے۔ یہ لوگ لاٹری سے قبل 70 پاؤنڈ ماہوار کے کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ لاٹری نکلنے کے بعد انہوں نے سرے میں 9 ملین پاؤنڈ کا محل خرید لیا۔ یہ دونوں بھی اختلافات کے شکار ہوئے اور یہ بھی اب الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اختلافات کی وجہ سے دونوں کی آدھی دولت بینک میں منجمد ہو چکی ہے۔ یہ اچانک دولت کے مظلوم شکار ہیں۔
آپ کو اس قسم کے شکار اپنے ارد گرد بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے بے شمار لوگ کروڑ پتی ہوئے، ان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیا چل نکلا، یہ مل اونر بنے، ان کی ایکسپورٹس شروع ہو گئیں، یہ ٹھیکیدار ہو گئے، یہ ترقی کا پرمٹ اور لائسنس پا گئے، پھر انہوں نے زمینوں کی خرید و فروخت میں کروڑوں اربوں روپے پا لیے، لیکن ہم پھر اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دوبارہ فٹ پاتھ پر آتے، عدالتوں میں دھکے کھاتے اور پولیس کے ذریعے گرفتار ہوتے دیکھتے ہیں۔ آپ نے درجنوں لوگوں کو جھونپڑی سے محل میں جاتے اور پھر محل سے واپس جھونپڑی میں آتے دیکھا ہوگا۔ آپ ملک میں قتل ہونے والے لوگوں کا پروفائل بھی دیکھ لیجئے۔ آپ کو زیادہ تر مقتول نودولتیے یا پھر کسی نودولتیے کے بیٹے، بیٹی یا عزیز رشتہ دار ملیں گے۔ آپ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے لوگوں کا ڈیٹا بھی نکال لیجئے، آپ کو ان میں بھی نودولتیوں کی اچھی خاصی تعداد ملے گی، اور آپ مہنگے ڈاکٹروں کے مریضوں کا ڈیٹا بھی نکال لیجئے، آپ کو ان میں بھی نودولتیوں کی تعداد زیادہ ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ دولت کا مہلک پن ہے۔ دولت سنکھیا کی طرح ہوتی ہے، یہ اگر آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی ملے تو یہ آپ کی خوشیوں، آپ کے آرام اور آپ کے اطمینان میں اضافہ کرتی ہے، لیکن اگر یہ ایک دم مل جائے تو یہ آپ کو بیمار بھی کرتی ہے، آپ کو حادثوں کا شکار بھی بناتی ہے، آپ کے دشمنوں میں اضافہ بھی کر دیتی ہے، اور یہ آپ کے رشتے بھی توڑ دیتی ہے۔ آپ ذاتی گارڈز اور بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں کا پس منظر نکال کر دیکھ لیں، آپ کو 90% لوگ نودولتیے ملیں گے، جبکہ آپ کو خاندانی دولت مند آج بھی گارڈ اور رائفل کے بغیر چلتے پھرتے دکھائی دیں گے۔ یہ آج بھی ریسٹورانوں اور مارکیٹوں میں بے خوف چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نودولتیوں کی دولت کرنسی نوٹوں کے ساتھ ان کے دشمن، ان کے حاسدین کو بھی لے کر آئی، اور یہ حاسدین اور یہ دولت اب انہیں آرام سے زندگی نہیں گزارنے دے رہے، چنانچہ یہ اپنے سر پر رائفلوں کا سایہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں خاندانی رئیس یا امیر لوگ کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسی غلطی نہیں کرتے جس کے نتیجے میں لوگ ان کے خلاف ہو جائیں یا ان سے دشمنی پال لیں۔ میں نے لاہور میں ایک کھدر پوش شخص کو 2 ارب روپے کا سودا کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاؤں میں عام سی چپل تھی، سر پر کپڑے کی میلی سی ٹوپی تھی، اور یہ رینٹ ایک کار میں آیا تھا، جبکہ اس ڈیل کا ڈیلر پراڈو پر سوار تھا اور اس کے ساتھ 4 گن مین تھے۔ آپ فرق کا اندازہ لگا لیجئے، 2 ارب روپے دینے والا رینٹ کی گاڑی میں پھر رہا ہے اور 1% کمیشن لینے والا پراڈو پر گارڈز کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ 2 ارب روپے کا مالک 2 نسلوں سے امیر آ رہا تھا، لہٰذا اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، جبکہ کمیشن ایجنٹ نے نئی نئی دولت دیکھی تھی، اور یہ دولت اپنے ساتھ اس کے جانی دشمن لے کر آئی تھی۔ دولت کمانا ایک فن ہے، لیکن خود کو اس دولت کے خوفناک ہتھیار سے بچا کر رکھنا اور اس دولت کو سنبھال لینا فنکاری۔ آپ جب تک دولت کو سنبھالنا، اس کے وار سے خود کو اور اپنے خاندان کو محفوظ رکھنا نہیں سیکھتے، آپ کو اس وقت تک دولت نہیں کمانی چاہیے، کیونکہ آپ نے اگر فنکاری کے بغیر دولت کما لی تو یہ آپ اور آپ کے خاندان کے لیے بربادی کا پیغام لے کر آئے گی، یہ آپ کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ آپ اگر اس کی تباہی سے بچ بھی گئے تو آپ کی اولاد اس کا ضرور نوالا بنے گی، کیونکہ آپ اسے صرف دولت دے کر جا رہے ہیں، آپ نے اسے دولت کمانے اور اس دولت کو سنبھالنے کا فن نہیں سکھایا۔ آپ نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ دولت جنگلی گھوڑے یا بدمست ہاتھی کی طرح ہوتی ہے۔ آپ اگر گھڑ سواری سیکھے بغیر یا ہاتھیوں کی نفسیات کو سمجھے بغیر ان پر سوار ہو جائیں گے تو یہ دونوں آپ کو اپنے قدموں میں کچل دیں گے، یہ سواری آپ کی موت ثابت ہوگی۔ آپ اپنے بچوں کو دولت سے قبل دولت کو سنبھالنے کا فن سکھائیں، آپ اسے نودولتیے کے بجائے خاندانی رئیس بنائیں، آپ کی اولاد آپ کی ترقی اور آپ کی خوشحالی کو آگے لے جائے گی، ورنہ دوسری صورت میں آپ اپنی زندگی میں اپنی لنکا جلتے اور اپنے ٹائٹینک کو ڈوبتا دیکھیں گے، اور یہ دولت کا انتہائی خوفناک انتقام ہوتا ہے۔ ہم انسان غربت میں زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن ہم عمارت کے تخت سے غربت کے چبوترے پر آ کر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک یونانی کہاوت ہے کہ آپ اگر دوڑنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے چلنا سیکھیں۔ آپ بھی دولت مند بننے سے قبل خوشحال ہونا سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں،
کیونکہ آپ نے اگر خود چلنا سیکھا اور نہ ہی اپنے بچوں کو سکھایا تو آپ کی دوڑ آپ اور آپ کے خاندان کی آخری دوڑ ثابت ہوگی۔ آپ بھی مائیکل کی طرح فٹ پاتھ پر آتے دیر نہیں لگائیں گے، کیونکہ جو پیسہ برسات کی طرح آتا ہے وہ ہوا کی طرح اڑ جاتا ہے اور پیچھے صرف بدبودار کیچڑ رہ جاتا ہے اور اس کیچڑ کے کیڑے۔ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔